وفاقی شرعی کوڈ کے اندر اور باہر پاکستان میں مظلوم خواجہ سراؤں کے حقوق کی سب سے بڑی علمبردار اور پیدائشی خواجہ سرا حاجی الماس بوبی نے ڈنڈ کی چوٹ پر کہا ہے کہ پاکستان میں خواجہ سرا کے نام پر آج تک جتنے بھی لوگ قتل ہوئے ان میں سے ایک بھی خواجہ سرا نہیں تھا، بلکہ وہ بہروپیے تھے جو اپنی ہم جنس پرستی کی تسکین کے لیے خواجہ سرا کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو وہ سب مرد نکلے، لیکن ہمارا سیکولر، لبرل اور مغرب پرستانہ اقدار کے ہاتھوں بکا ہوا میڈیا انہیں مظلوم بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ اس مظلوم خواجہ سرا کمیونٹی کی آڑ میں ہم جنس پرستوں کو عزت دی جائے۔ حاجی الماس بوبی نے عدالت سے درخواست کی کہ ان سب کے پوسٹ مارٹم نکلوائے جائیں، لیکن پاکستان کا وہ میڈیا جس کا ضمیر ہی جھوٹ پر ہے، وہ اردو خبر میں انہیں خواجہ سرا کا قتل لکھتا ہے اور انگریزی میں مزید آگے بڑھ کر اسے ٹرانسجنڈر وومن کلڈ، ٹرانسجنڈر عورت قتل کر دی گئی۔ یعنی ایک مرد اگر لباس بضاقطع اور تراش خراش میں خود کو عورت بنا لے تو وہ انہیں خواجہ سرا کہتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ ایک ٹرانس سیکسول یعنی ہم جنس پرست زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایک عمومی اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، مثلاً ایک وہ جن کی پیدائشی طور پر جنسی اعضاء میں خرابی یا کمی ہو، انہیں مخنث خسرہ یا خواجہ سرا کہا جاتا ہے، یہی اصل خواجہ سرا ہیں۔ دوسرے وہ جو خود کو کھسی کروانے سے روپ دھارتے ہیں۔ تیسرے وہ جو مکمل مرد ہوتے ہیں مگر عورت کا روپ دھارتے ہیں۔ یہ دونوں ایک غلیظ اور حرام جنسی زندگی گزارنے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں۔ ان بہروپیے ہم جنس پرستوں کو خواجہ سرا کا نام دے کر پاکستانی میڈیا پہلے ان کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے، پھر اس کی آڑ میں ایک گھنونے ایجنڈے پر شوز کیے جاتے ہیں۔ ہر سال پاکستان میں ہزاروں مرد اور عورتیں مختلف وجوہات کی بنا پر قتل ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام قتل پاکستانی میڈیا میں بہت ہی کم ہیڈ لائنز بنتے ہیں۔ مگر اگر کہیں کئی سال بعد بھی ایک بہروپیہ جس نے اپنے مخصوص ہم جنس پرستی کے جذبات کی تسکین کے لیے خواجہ سرا کا روپ دھار رکھا ہو وہ قتل ہو جائے تو یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں، ایک ماتم برپا کرتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ جسے شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا، اس پر صرف دو اعتراض کیے گئے، ایک یہ کہ ایکٹ کا نام بدل کر خواجہ سرا ایکٹ کر دو، دوسرا جسے تمام مرد اور عورت شناختی کارڈ کے لیے ڈاکٹر کا تصدیق شدہ برتھ سرٹیفکیٹ لاتے ہیں، ویسے ہی ہر خواجہ سرا کارڈ کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ ضروری ہونا چاہیے۔ طبی معائنے کی اس ایک شرط سے وہ تمام بہروپیے ہم جنس پرست بھاگتے ہیں، مگر ٹی وی پر ان کے وکیل اینکر انہیں مسلسل مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی میڈیا کی یہی منافقت ہے کہ دنیا بھر میں ہم جنس پرست LGBT کے نام پر کھل کر اپنے حقوق طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے مرتے ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا ایک پیدائشی طور پر مظلوم اقلیت خواجہ سرا کے پردے کے پیچھے چھپ کر اپنا مکروہ عزائم پورے کرتا ہے۔ پہلے یہ میڈیا صرف سوشل میڈیا اور چند ایک مخصوص نظریات والے اینکروں اور این جی اوز تک محدود تھا، مگر گزشتہ 20 سال سے عالمی طاقتوں کے فنڈ سے وجود میں آنے والی این جی اوز نے ایک میٹھے زہر کی طرح ہم جنس پرستی کے تصور کو کئی طریقوں سے چھپا کر عوام کے رگوں میں اتارا۔ دنیا بھر میں ہم جنس پرستوں کا سب سے مقبول نعرہ میرا جسم میری مرضی ہے، جس کو عورت مارچ کا مرکز و محور بنایا گیا اور پھر آہستہ آہستہ ٹرانسجنڈر کے نام سے ہم جنس پرست مخلوق کو بھی اس مارچ میں شامل کیا جانے لگا۔ آپ حیران ہوں گے، عورت مارچ میں اصل خواجہ سرا شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہم جنس پرست بہروپیے آئے تھے جو اصل میں مرد مگر خواجہ سرا کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے جب خواجہ سراؤں کی نادرہ میں رجسٹریشن کے لیے کہا تو ظاہر ہے میڈیکل معائنہ ضروری تھا، اس لیے پورے پاکستان میں صرف 4000 خواجہ سرا رجسٹر ہوئے تھے، لیکن یہ این جی اوز لاکھوں کا دعویٰ کرتی پھرتی ہے۔ این جی اوز کی مہم اور الیکٹرانک میڈیا میں ہمدردوں کی سرپرستی کے بعد ایک اور راستے سے بھی حملہ کیا گیا تاکہ عوام میں ہم جنس پرستی کو آہستہ آہستہ قابل قبول بنایا جائے۔ یہ فلم اور ڈرامہ ہے جس کے ذریعے ایسے بہروپیوں کو قابل عزت کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ گزشتہ 20 سال سے اس ملک کے عوام کے اخلاقیات سے کھیل رہا ہے۔ مقدس رشتوں کے آپس میں عشق کی داستانیں مسلسل ڈراموں میں دکھائی جاتی رہی ہیں، لیکن ہم جنس پرستی کو ڈھکے چھپے طریقے سے ہی دکھایا جاتا تھا۔ پاکستان میں ثانیہ سعید کا دو عورتوں کی آپس میں محبت کا ڈرامہ اصل بہارت 1996 میں بننے والی شبانہ عظمیٰ کی فلم فائر کی طرح معاشرتی اخلاقیات کے برعکس
ہم جنس پرستی کو تکریم دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ بھارت میں تو کیا ہندو، عیسائی اور کیا سکھ مسلمان سب نے اس فلم پر احتجاج کیا اور سینسر بورڈ اس پر پابندی لگا دی، بلکہ آج ایسی 15 فلموں پر وہاں پابندی لگائی جا چکی ہے، لیکن پاکستانی ڈرامہ خاموشی سے گزر گیا۔ یہاں سے حوصلہ لیتے ہوئے اب اس موضوع پر ایک بے بگانہ فلم جوائے لینڈ بنائی گئی ہے۔ جس طرح پاکستان کے ٹرانسجنڈر ایکٹ کا علم اس وقت ہوا جب اسے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے نگہبان انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ نے اسے ایشیا بھر میں ہم جنس پرستوں کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا۔ اسی طرح اس فلم کا ڈنکا بھی اس وقت بجا جب اس فلم کو ہم جنس پرستی LGBT پر بنائی جانے والی فلموں کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا، جسے کوئر پام کہا جاتا ہے۔ اس فلم کی کہانی پر پہلے ہی بہت کچھ کہا اور لکھا گیا اور جس کی وجہ سے اس پر پاکستانی فلم سینسر بورڈ نے پابندی لگا دی، مگر عالمی سیکولر لبرل لابیز کا دباؤ اتنا تھا کہ اس پر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس فلم کے باریکیوں کو سمجھے۔ فلم شادی شدہ مردوں کی ایک ٹرانسجنڈر کے ساتھ جنسی رومانس کے گرد گھومتی ہے۔ ٹرانسجنڈر کو ایک مظلوم معاشرتی کردار کے حوالے سے ایسا تخلیق کیا گیا ہے کہ تمام ہمدردیوں کا محور وہی نظر آئے۔ میں نے 17 سال پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیسے کردار تخلیق کیے جاتے ہیں اور کیسے کسی سے نفرت پیدا کی جاتی ہے اور کیسے کسی منفی کردار سے محبت کا جذبہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اردو شاعری کا آدھا خزانہ ہم جنس پرستی کے اشعار پر مبنی ہے، لیکن وہ آج تک صرف کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن کبھی کسی نے اسے وہ کورس کا حصہ بنایا؟ کیا میر تقی میر کے ہم جنس پرستی کے اشعار گائے گئے؟ کیا ان شاعروں کے ہم جنس پرست معاشقوں پر فلمیں بنی؟ سب کو معلوم تھا کہ یہ رویہ قابل عزت نہیں، معاشرتی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرنے والا ہے، اس لیے آج تک کسی صاحب علم نے اس کو کبھی عام نہیں کیا۔ یہی حال دنیا کے ہر ادب کا ہے، لیکن جوائے لینڈ کا آج آرٹ اور ادب کے نام پر ایک ایسے ہم جنس تعلق کو عزت دے رہی ہے جس پر اللہ کے عذاب آئے اور بستیاں الٹ دی گئیں۔ اگر بھارت میں فائر جیسی 15 فلمیں معاشرتی اخلاقیات کو تباہ کرنے کی وجہ سے طاقت کی زور سے روکی جا سکتی ہیں تو پاکستان میں جوائے لینڈ کیوں نہیں؟ اقبال نے خوب کہا تھا، تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم، گزر اس عہد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم۔ آج ایسے رویے کو سدھارنے کے لیے وعظ و نصیحت نہیں بلکہ عصائے موسوی کی ضرورت